لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پہ محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، صبح سے مسلسل مجلسیں رواں دواں ہیں. پروردگار ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں کامیاب فرمائے، قبول فرمائے. رسول السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ حدیث اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، لیکن جو حدیثیں، جو آیتیں مسلسل سنتے رہتے ہیں، پھر ذرا سا ہمارے ذہن میں اس کی کہیں نہ کہیں کم مانوس ہو جاتے ہیں اس سے، جبکہ اس سے مانوس زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو بار بار سنتے رہتے ہیں تو یہ رہتا ہے کہ اچھا یہ حدیث ہے. لیکن اگر اس حدیث پر غور کیا جائے، فکر کیا جائے حسین منی و انا من الحسین پہ، تو رسول اسلام نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سبق دے دیا کائنات کو. اس میں کربلا سے پہلے پورے ماجرے کو رسول نے بتا دیا کہ حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد کا پورا ماجرا بتا دیا کہ میں حسین سے ہوں. یہ دو لفظ رسول نے کہہ کر پوری امت کو سبق دے دیا کہ میرا پیغام کیا ہے. اب سمجھنے والے سمجھتے رہیں. لیکن عزاداروں، آج 9 محرم ہے، فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے. وہی جو ناسمجھ تھے وہ حسین کے مقابلے میں آئے، جو بے شعور تھے وہ حسین کے مقابلے میں آئے، جن کا بطن حرام غذاؤں سے بھرا تھا وہ حسین کے مقابلے میں آئے. امام حسین کربلا میں 1-2 نہیں بلکہ نہ جانے کتنے خطبے دیے ہیں. آخری خطبہ جو دیا ہے وہ عمر سعد کو دیا ہے. جب عمر سعد شب عاشور آیا ہے تو کربلا جائیے گا کبھی، اور جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں شاید. پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں ایک مقام بنا ہے کہ جہاں پر شب عاشور امام حسین کھڑے ہو کر تمام کے تمام خطبے دیے ہیں. شب عاشور اس لیے کہ یہی آخری وقت تھا. اب بھی جس کو سمجھ میں آ جائے آ جائے، ورنہ اب جو ناری ہے وہ ناری رہے گا، جو جہنمی ہے وہ جہنمی رہے گا. اگر کسی کے دل میں ذرا سی رسول کے گھرانے والوں کی محبت ہے تو وہ ضرور ادھر آ جائے گا. ذرا سا احساس ہے. لیکن ظاہر ہے امام نے خود کہہ دیا کہ جب مسلسل تمام خطبے دیتے رہے کوئی اثر نہ پڑا، تو جب امام نے آخری خطبہ دیا ہے تو آخری خطبے میں یہ کہا کہ یہ اپنے امام کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھ پاتے. وجہ یہی ہے کہ حرام غذاؤں سے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے.
لہٰذا امام کی گفتگو کسی پر اثر نہ کرے. امام جب بول دے تو کنکر بولنے لگیں, درخت بولنے لگیں, پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیں. اور یہ انسان کے جو دل رکھتا ہے وہ ایک بات نہیں سمجھ پا رہا ہے امام کی. لیکن امام نے وجہ بتائی کہ جو غذائیں ان کے دلوں میں ہیں, ان کے بطن میں ہیں, وہ حرام کی ہیں اور ان کی پرورش میں کمی ہے. لہٰذا عزیزان محترم, شب عاشور امام حسین نے وہاں سے سارے پیغام دیے. حرملہ کو, سارے جتنے بڑے تھے فوج اشقیاء میں, ان سب کو, اور سب سے اہم جو تھا وہ تھا عمر سعد. عمر سعد سے کہا ابھی بھی وقت ہے, تم آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, تم آ جاؤ. مجھے پتا ہے کہ تم کس لالچ میں ہو, تمہیں رے کی حکومت چاہیے نا, تم رے کی حکومت کے لیے میرا سر چاہتے ہو, ابن زیاد کے لیے. امام حسین نے دو ہی جملہ کہا تھا اور مصائب یہیں سے شروع. امام حسین نے کہا دیکھو, تم جو رے کی حکومت کے لیے نواسے رسول کا سر کاٹنے کے لیے آمادہ ہو, وہ نہ تمہیں رے کی حکومت ملے گی اور نہ رے کی حکومت کے یہ جو گندم کے کھیت ہیں اس میں سے ایک گندم بھی تمہارے نصیب نہیں ہوگا. اور دوسرا جملہ امام نے کہا کہ تمہاری موت تمہارے بستر پر سوتے ہوئے تڑپ کر آئے گی. اور یہی ہوا تھا. عمر سعد پاگل ہو گیا تھا. کربلا کی جنگ کے بعد جب عمر سعد پہنچا ہے وہاں پر کہ مجھے انعامات چاہیے, رے کی حکومت چاہیے, تو اس کا مذاق اڑایا تھا ابن زیاد نے لوگوں کے سامنے, اور پھر وہ پاگل ہو کر مرا تھا اپنے بستر پر. نہ اسے رے کی حکومت ملی, نہ اسے زندگی چین کی ملی. امام سامنے کھڑا ہو کر سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں رے کی حکومت نہیں ملنے والی, تم چاہے گلا پیش کر دو ہمارا, سر پیش کر دو ہمارا. لیکن پھر بھی اسے سمجھ میں نہ آیا. ہاں عزیزان محترم, لیکن حسین نے جتنی بھی قربانیوں سے پہلے باتیں تھی سب پہنچا دیں فوج اشقیاء کے سامنے. کیوں پہنچائی؟ اس لیے کہ امام تھا, اسے تبلیغ کرنا ضروری تھا, اسے بات پہنچانا ضروری تھا. بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں کہ یہ حسین ہے کون, ہم نے تو پہچانا ہی نہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, ہم نے تو ان کی آواز سنی نہیں. لہٰذا امام نے ہر لمحہ پہلے پیغام دیا ہے. ہاں عزاداروں, آج 9 محرم ہے, آپ مسلسل عبادت میں مصروف ہیں, عبادت حسین کر رہے ہیں, عبادت مجلس میں شامل ہو رہے ہیں. عزاداروں ایک جملہ کہوں, 10 محرم کا جب دن نمودار ہوا ہے تو صبح سے لے کر عصر عاشور تک قربانیاں جاری تھیں, لیکن جناب علی اصغر کی قربانی سب سے آخری قربانی تھی. حسین سے پہلے سب سے آخری قربانی جناب علی اصغر کی تھی. عزاداروں ایک جملہ کہوں, جناب علی اصغر کی قربانی کے لیے امام حسین کو ذرا تصور کریں کہ حسین کتنا زخموں سے چور ہوں گے, کیا حال ہوگا امام حسین کا. آپ تو صبح سے مجلسیں کر رہے ہیں نا, ایک کے بعد ایک مجلسیں کر رہے ہیں. ابھی کسی سے اگر پوچھا جائے ارے صبح سے مجلس کر رہا ہوں, اب بڑا تھک گیا ہوں, اب بہت دیر ہو چکی ہے, صبح سے ناشتہ صحیح سے نہیں کیا, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, ارے میں تو ایک بار بھی اپنے گھر پر نہیں گیا, صبح سے مجلسوں میں لگا ہوں, لیکن آپ یہ کہہ دو گے کہ ہاں اب تھک گیا ہوں. ذرا حسین سے پوچھو, ارے وہ مجلسیں نہیں لاشیں اٹھا رہا ہے, صبح سے لاشوں پہ ایک لاشا لاتا ہے, دوسرا تیار ہوتا ہے, دوسرا لاشا لاتا ہے, تیسرا تیار ہو جاتا ہے. حسین لاشیں لا رہے ہیں, تم 4 گھنٹے مجلس حسین میں جا کر تھک جاتے ہو. حسین صبح سے لے کر ارے شام تک اپنے جوانوں کے لاشیں کو اٹھا رہا ہے.
آزاداروں ذرا تصور کریے حسین کتنا تھکا ہوگا، میرا آقا کتنا تھکا ہوگا۔ حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی آواز پر لبیک کہنے والا؟ کوئی نہیں تھا۔ 6 ماہ کا بچہ اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ حسین پہنچے، آواز دی، زینب کوہرام کیوں برپا ہے، بچے کو میرے حوالے کر دو۔ علی اصغر کو لے کر چلے، اور چلنے کے بعد فوج اشقیاء سے کہا، اے فوج اشقیاء 2 گھونٹ پانی اگر ہو جائے تو میسر کر دو، اس لیے کہ اگر پانی نہ ملا تو شاید یہ جاں بحق ہو جائے۔ ہاں آزاداروں، پانی جب نہ آیا تو حسین نے کہا، اے حجت خدا کے فرزند اپنی حجت کو تمام کر دو۔ علی اصغر کا چھوٹا سا ہونٹ ہے، چھوٹی سی زبان ہے، حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ اب جو پھیرنا شروع کیا ہے، عزاداروں کیسے علی اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان کو پھیرا ہے، جملہ سنو گے عزاداروں، جناب علی اصغر کتنے پیاسے تھے۔ ارے روایت کہتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، تشبیہ پیش کرتے ہیں کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے تو وہ تڑپنے والا ماحول نہیں تھا، بلکہ تڑپتی پہلی حالت میں ہے، دوسری حالت میں صرف اپنی کروٹ بدلتی ہے، اس کروٹ اس کروٹ۔ لیکن علی اصغر کا جو ماحول تھا وہ مچھلی کی تیسری تھی۔ ارے جب مچھلی آخری حالت پہ پہنچتی ہے تو صرف اپنی زبان کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا جو ماحول تھا کربلا میں، ارے ننھا سا علی اصغر کا دہن، ارے کھلتا ہے، بند ہوتا ہے۔ فوج اشقیاء نے دیکھا، کوہرام برپا ہوا، ادھر سے آواز آئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اب ہرملہ نے تیر جوڑا، جیسے ہی تیر جوڑا ہے عزاداروں، لیکن ہرملہ اپنے دور کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، تیر انداز تھا۔ عمر سعد نے کہا، ہرملہ تیر کیوں نہیں چلاتا؟ ہرملہ نے کہا، تیر چلاتا ہوں، لیکن بار بار یہ پتہ نہیں کون ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ ارے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شہزادی فاطمہ۔ اے ہرملہ، ارے کیا خطا ہے اس 6 ماہ کے بچے کی؟ عمر سعد نے ایک جملہ کہا، ہرملہ تم 6 ماہ کے بچے کو نہیں مار پا رہے ہو؟ ہرملہ نے کہا، جب بھی کوشش کرتا ہوں تیر لرزنے لگتا ہے، ہاتھ لرزنے لگتا ہے۔ عمر سعد نے کہا، بڑی سے بڑی جنگوں میں تمہیں دیکھا ہے، بڑے تیر انداز ہو، اور تمہارا تیر کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے، آخر آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہرملہ نے کہا، اے عمر سعد، صرف بی بی نہیں آ رہی ہیں بلکہ کبھی رسول آ جاتے ہیں۔ اے ہرملہ، ارے اس معصوم نے کیا کیا ہے؟ کبھی علی آ جاتے ہیں، ارے میرے پوتے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن ہاں عزاداروں، ہرملہ نے تیر چلایا، علی اصغر کے گلے پہ لگا، تیر لگنا تھا کہ خون کو چلو میں لیا۔ حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کی طرف سے آواز آئی، حسین آسمان اسے برداشت نہیں کر سکتا، زمین اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ حسین نے ریش مبارک میں ملا، اور اس کے بعد جناب علی اصغر کی قبر کو جب بنایا ہے امام حسین نے، اور قبر کو بنانے کے بعد جناب علی اصغر کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا۔ ہم اور آپ قبروں پر لے جا کر پھول چڑھاتے ہیں اور پانی لے کر اس قبر کو بھگوتے ہیں، لیکن میرا امام
اتنا مجبور، اتنا مظلوم، ارے ایک قبر ہے اسے بھی پانی سے بھگو نہیں سکتا، ارے آنسوؤں کی برسات کی قبر علی اصغر کو بھگویا۔ لیکن ہاں عزاداروں، جب کربلا میں تمام کے تمام شہداء شہید کر دیے گئے، جب شمار کیا گیا تمام سر، تو ایک سر کم آ رہا تھا۔ ایک آواز آئی، ہم نے تو 72 قتل کیے تھے، آخر ایک سر کم کیوں ہے؟ کسی گوشے سے ایک لعین نے آواز دی، میں نے دیکھا تھا کہ حسین کسی چھوٹے سے بچے کو ارے قبر میں اتار رہے تھے، پشت خیمہ قبر بنائی تھی۔ ادھر سے حکم ہوا کہ جاؤ دیکھو کہاں قبر ہے، سر کاٹ کر لاؤ، قیامت آ گئی عزادارو۔ اے رباب، اپنے کلیجے کو تھام لینا، تیرا بیٹا بڑا مظلوم ہے، ایک بار شہید نہیں ہوا۔ ادھر سے نیزہ لے کر چلے اشقیہ، نیزہ مارتے ہیں سرزمین کربلا پر، گھوڑے پر سوار نیزہ مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ اشقیہ نے کہا کہ پشت خیمہ جا کر دیکھو کہاں پر زمین نرم ہے، اس لیے کہ سرزمین کربلا چٹیل میدان تھا اور اتنی سخت زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، اس لیے اس نے کہا ارے جو قبر ہوگی ظاہر ہے ابھی کھودی گئی ہے، ارے مٹی نرم ہوگی۔ لوگوں نے نرم مٹی تلاش کرنی شروع کی۔ اب ایک شخص کہتا ہے مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ ابھی تازہ مٹی ہے، نرم مٹی ہے۔ اب قیامت آ گئی عزادارو۔ وہ لعین نے ایک مرتبہ، وہ لعنتی نے ایک مرتبہ ارے نیزے کو اب جو قبر علی اصغر پہ پھینکا ہے، ارے جب نیزے کو برآمد کیا علی اصغر کا پورا جسم آ گیا، ہرملا کا وہ تہہ تیر کیا ہوا، وہ تہہ تیر کیا ہوا وہ علی اصغر باہر آیا۔ ارے ایک مرتبہ فضا نے دیکھا کہ اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ ارے رباب نے سرو سینہ پیٹا، اے میرے لال مجھے معاف کر دینا۔ ارے ظالم نے نیزے سے علی اصغر کو ہٹایا، ارے سر کو قلم کیا، پیش کیا، آواز دی اے حسین 72 سر، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما، ان چہروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان ہاتھوں کی جو دعائیں ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے، ان بازوؤں کا جو کٹ گئے تھے ان بازوؤں کو سلامت رکھ۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم